الحمد لله الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مدحت کے قرینے میں چمکتے ہیں صحابہ، مدحت کے قرینے میں چمکتے ہیں صحابہ، الفاظ کے قرینے میں چمکتے ہیں صحابہ۔ شام اور نجف ان کے مزاروں سے ہے روشن، شام اور نجف ان کے مزاروں سے ہے روشن، مکے مدینے میں چمکتے ہیں صحابہ۔ اصحاب کے سینے میں چمکتا ہے یہ قرآن، قرآن کے سینے میں چمکتے ہیں صحابہ۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، میرے بھائیوں، ہم اس پیغمبر سے عشق کرتے ہیں کہ جس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی ایک مدینے کے یہودی سردار ابو رافع نے کی۔ اس نے چوک میں کھڑے ہو کر میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو گالی دی، پیغمبر کے خلاف اشعار کہے، پیغمبر کو برا بھلا کہا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف لائے اور آپ نے مسجد نبوی کے محراب میں کھڑے ہو کر فرمایا، کون ہے تم میں سے جو میری عزت کا بدلہ لے؟ کون ہے تم میں سے جو میرے دشمن کو قتل کرے؟ جو میرے عشق میں میرے دشمن کو ٹھکانے لگائے گا، میں اس کے لیے جنت کا ٹکٹ دینے کا اعلان کرتا ہوں اور میں اس کے لیے جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بات سن کر سارے صحابہ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں، سکتے میں آ گئے۔ ایک صحابی کو دیکھا لوگوں نے کہ وہ مسجد کے ایک کونے میں بیٹھا ہوا ہے، وہ آنکھوں سے نبینا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن کر اسی وقت وہ سجدہ میں گر گیا اور ہاتھ اٹھا کر کہنے لگا، اے اللہ، میں میدان بدر میں نہیں جا سکا، میں احد کے پہاڑوں میں نہیں جا سکا، میں خیبر میں نہیں جا سکا، میں خندق میں نہیں جا سکا۔ اے اللہ، پیغمبر کے ساتھ عشق مجھے بھی ہے، یہ پیغمبر کا دشمن میرے ہاتھوں سے قتل کرا کے میرے عشق کی تکمیل کر دے، میرے ہاتھوں قتل کرا کے میری محبت کے زاویے کو اونچا کر دے۔ میرے دوستو، اس نبینا نے سجدے میں گر کر نبی کے عشق کو پورا کرنے کی دعا فرمائی۔ وہ دعا زمین سے اٹھی، عرش کو چیرتی ہوئی اللہ کے دربار میں پہنچ گئی۔ میرے دوستو، صبح کا وقت ہے، وہ صحابی پیغمبر کا عاشق ہے، وہ نبینا صحابی ہے۔ میرے ساتھیوں، اس نبینا عاشق کی بات سن کر پیغمبر کا جلیل القدر صحابی ہے، اس نے ایک خنجر کہیں سے لیا، خنجر لے کر تیز کیا، اس کو کپڑوں کے نیچے چھپا لیا، چھپا کر کسی آدمی سے پوچھا کہ ابو رافع جو یہودی ہے اس کا محل کہاں ہے، اس کا گھر کہاں ہے؟ ایک آدمی نے کہا کہ مدینے سے 1 میل کے فاصلے پر ابو رافع کا محل ہے۔ وہ نبینا صحابی آہستہ آہستہ پیدل اس یہودی کے گھر کے دروازے کے پاس پہنچتا ہے، دربان سے کہتا ہے کہ میں سردار سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس نے اجازت دے دی، یہ اندر چلے گئے۔ پتہ چلا کہ سردار کسی کام میں مصروف ہے، وہ بیٹھ گئے۔ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، اس کے بعد مغرب کا وقت ہو گیا، ایک کونے میں بیٹھے رہے۔ دروانوں نے سوچا کہ یہ کوئی مسافر ہے جو ملنا چاہتا ہے، چلو رات یہاں قیام کر لے گا۔ عشاء کی نماز کے بعد کا وقت ہوا، اس کے بعد 10 بج گئے، اس کے بعد 11 بج گئے، اس کے بعد 12 بج گئے۔ اس کا عشق، اس صحابی کا عشق انگڑائیاں لے رہا ہے، اس کا عشق موج زن ہے، اس کے عشق میں حرارت پیدا ہوتی ہے، اس کے عشق میں گرمی نفس پیدا ہوتی ہے، اس کے عشق میں تب و تاب ہوتی ہے، اس کے عشق میں ولولہ آتا ہے، اس کے عشق میں جناب عالی سرور اور کیف آتا ہے۔ یہ اس سردار کے حجرے کا پتہ کر کے
اس کا مکان پوچھ کر، اس کا دروازہ پوچھ کر بالا خانے پہ چڑھ جاتا ہے۔ پتا چلا کہ ابو رافع اس کمرے میں شطرنج کھیل رہا ہے۔ وہ باہر بیٹھ گیا۔ آدھی رات کے وقت شطرنج ختم ہو گئی، لوگ سو گئے، اس کے ساتھی بھی سو گئے۔ یہ دروازے پہ بیٹھا ہے، نبینا صحابی ہے۔ وہ جب سو گیا، یہ اس دروازے سے اندر چلا گیا۔ اس کے خراٹوں کی آواز سنتا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں۔ یہ ابو رافع نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دشمن ہے۔ یہ صحابی نبینا ہے۔ اس کا نام تاریخ کی کتابوں میں عبداللہ ابن ابی عتیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اس کے ہاتھوں میں وہ خنجر پکڑا ہوا ہے جہاں سے خراٹوں کی آواز آتی ہے۔ زور سے ایک خنجر اس کے سر پہ رسید کرتا ہے، اس کی چیخ نکلتی ہے۔ ایک خنجر اور مارتا ہے، چیخ بند ہو جاتی ہے، لہو بہنے لگتا ہے۔ اس صحابی نے سمجھا کہ کام پورا ہو گیا، وار پورا ہو گیا، یہ قتل ہو گیا، نبی کا دشمن جہنم رسید ہو گیا۔ یہ ارادہ کر کے خون بہتا ہوا اس کو محسوس ہوا۔ وہ کمرے سے باہر نکلا، باہر نکل کر سیڑھیوں سے ہوتا ہوا اس محل کی فصیل کے اوپر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ دل میں خیال آیا کہ تو جہاں سے جا رہا ہے شاید پیغمبر کا یہ دشمن زندہ ہو، ایسا نہ ہو کہ صبح کو یہ پتہ چلے کہ سردار یہودی نبی کا دشمن ابھی زندہ ہے۔ تیری جنت تو چلی گئی، تیرا عشق تو پورا نہ ہوا، تیری محبت تو پوری نہ ہوئی۔ یہ میرے نبی کے عشق کا معاملہ ہے، اس کی محبت کا معاملہ ہے۔ تو وہاں فصیل پر بیٹھ گیا۔ یہ خیال کیا کہ جب تک اس سردار یہودی کے قتل کی آواز، اس کی موت کی آواز میں اپنے کانوں سے نہیں سنوں گا، اس وقت میں مدینہ میں نہیں جاؤں گا۔ دیوار کے اوپر بیٹھ گیا۔ تہجد کا وقت ہوا۔ عربی زبان میں جو آدمی موت کی خبر کا اعلان کرتا ہے اس کو نائی کہتے ہیں۔ ایک آدمی اس یہودی سردار کا غلام ہے۔ اس نے کمرے میں آ کر کیا دیکھا کہ سردار قتل ہوا پڑا ہے، لہو میں لت پت ہے، جان نکل چکی ہے۔ اس نے مکان کی چھت پہ کھڑے ہو کر کہا کہ لوگوں، ہمارا سردار کعب ابن اشرف قتل ہو گیا ہے۔ یہ بات انہوں نے سنی۔ تہجد کا وقت ہے۔ فصیل کے اوپر سے جوش عشق میں چھلانگ لگائی، زمین پر گرے، ادھر زمین پر گرے، ٹانگ پر ورم آ گیا، ایک ٹانگ ٹوٹ گئی۔ اس ٹوٹی ہوئی ٹانگ سے وہ صحابی عاشق رسول گھسڑتا گھسڑتا مدینے کی طرف چل پڑا۔ آہستہ آہستہ وہ مدینے کی طرف خراما خراما جا رہا ہے۔ جب مدینہ منورہ میں پہنچتا ہے فجر کی اذان ہو چکی ہے۔ لوگ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے۔ صحابی بھی مسجد نبوی میں چلا گیا، اسی جگہ پہ جا کر بیٹھ گیا جہاں کل اسی وقت اس نے سجدے میں پڑھ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کو پورا کرنے کے لیے دعا مانگی تھی۔ اس جگہ پہ بیٹھ جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے۔ نماز کے بعد اپنے پیغمبر کے سامنے کوئی شیخی نہیں بگارتا، کوئی عشق کے دعوے نہیں کرتا، کوئی نعرے نہیں لگاتا، خاموشی سے بیٹھا ہے، اپنے پیغمبر کے قریب بیٹھا ہے، نبی کی صحبت میں بیٹھا ہے۔ اتنے میں آسمانوں سے جبریل تشریف لاتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کر جبریل مبارکباد دیتا ہے، پیغمبر تجھے مبارک ہو، تیرے دشمن کو آج رات تیرے ایک عاشق نے قتل کر دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرا وہ عاشق کہاں ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا وہ دیکھو کونے میں تیرا نبینا صحابی عبداللہ ابن ابی عتیق بیٹھا ہوا ہے۔ میں عرض سے اس لیے آیا ہوں کہ خدا نے اس عشق رسول کے بدلے میں اپنی طرف سے اللہ نے خود تیرے عاشق کو سلام بھیجا ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ ابن ابی عتیق کو بلایا، وہ قریب ہو گئے، وہ گھسڑتے گھسڑتے میرے نبی کے قریب آئے۔ جب قریب پہنچ گئے، کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عبداللہ تو نے جنت خرید لی ہے، تو جنت کا وارث بن چکا ہے۔ عبداللہ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، وہ رو کر کہتا ہے کہ کملی والے، یہ عتیق کا عشق اگر آپ کے دربار میں قبول ہو گیا تو مجھے ساری دنیا مل گئی، ساری چیزیں مل گئی۔ لیکن یہ کہہ کر عبداللہ نے کہا کہ کملی والے،
میری ٹانگ ٹوٹ چکی ہے، اس ٹانگ کے لیے میں دعا کرانا چاہتا ہوں۔ کملی والے نے فرمایا دعا بھی کروں گا اور دوا بھی دوں گا۔ کملی والے نے نبوت والا لعاب اتار کر اس کی ٹانگ کے اوپر لگا دیا، ایسے ہو گئی کہ جیسے آج تک کبھی ٹوٹی نہیں تھی۔ یہ عشق تھا۔